ہر واو اور یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس واو اور یا کے بعد الف نہ ہو. مصدر میں واو اور یا کے بعد الف نہ ہو. تو اقامتن اور استقامتن میں تعلیل ہوئی کیونکہ ان کے مصدر میں واو کے بعد الف نہیں ہے. مصدر کیا ہے؟ اقوامتن اور استقوامتن ہے. افالتن اور استفالتن کے وزن پر ہے تو ان میں تعلیل ہوئی. ارواح یروی ارواحن اور اسی طرح استصوبہ یستصویب استصوابا میں تعلیل نہیں ہوئی کیونکہ ان کے مصدر میں واو کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. تو تمام تصحیح والے کلمات اور تعلیل والے کلمات قاعدے کے مطابق ہو گئے. اب کوئی بھی کلمہ شاذ نہیں رہا، تمام کا شذوذ ختم ہو گیا. اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے قاعدہ نمبر 13 کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ اگر فعل میں تعلیل ہو تو مصدر میں تعلیل کرتے ہیں، فعل میں تعلیل نہ ہو تو پھر مصدر میں تعلیل نہیں کرتے. جیسے آپ نے پہلے بیان کیا قام قیامن، قام اصل میں کیا تھا؟ قوام قوامن. تو پھر فعل کے اندر تعلیل ہوئی تو مصدر میں تعلیل کی، اور قوام قوامن میں فعل میں تعلیل نہیں ہوئی اس وجہ سے مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوئی. تو آپ کی اس تقریر سے یہ لگتا ہے کہ تعلیل میں فعل اصل ہے، تعلیل میں فعل اصل ہے. اگر فعل میں تعلیل ہو تو مصدر میں کرتے ہیں، اور اگر فعل میں تعلیل نہ ہو تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں کرتے. اور اس آپ کی تقریر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تعلیل میں مصدر اصل ہے. کہ آپ نے کہا ارواح یروی ارواحن میں کہ مصدر میں واو کے بعد الف ہے، مصدر میں تعلیل نہیں ہوئی تو فعل میں تعلیل نہیں ہوئی. اور اقوامتن میں تعلیل ہوئی کیونکہ مصدر میں واو کے بعد الف نہیں ہے. اسی طرح استقوامتن، اس میں بھی واو کے بعد الف نہیں ہے تو مصدر میں جب الف نہیں ہے تو تعلیل ہوئی، تو پھر فعل کے اندر بھی تعلیل ہوئی. تو آپ کے اس قاعدے سے، آپ کے اس بیان کردہ اصول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیل میں مصدر اصل ہے، تعلیل میں مصدر اصل ہے. تو اب اس کا جواب دیں گے کہ اصل اور فرع ہونا یہ ایک سرسری بات ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک کو اصل بنانا دوسرے کو فرع بنانا، یہ ایک سرسری بات ہے. یہ کیا ہے؟ ایک سرسری بات ہے، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے سوال، فعل را در اعلال اصل قرار داداند، فعل کو اعلال میں تعلیل میں اصل قرار داداند، اصل قرار دیا گیا ہے. وہ مصدر را فرع اور مصدر کو فرع، چنا کے در قام قیامن جیسا کہ قام قیامن میں، وقاوم قیوامن میں نوشتاند لکھا ہے، جیسا کہ قام قیامن اور قاوم قیوامن میں نوشتاند لکھا گیا ہے. وَإِنْ جَاءَ عَكْسِ عَا لازم میں آیت، اور اس جگہ پر اس کا عکس لازم آتا ہے کہ فعل در اعلال تابع مصدر شدہ، کہ فعل جو ہے اعلال میں مصدر کے تابع ہو گیا. مصدر جو ہے وہ تعلیل میں اصل ہے، اعلال میں اصل ہے اور فعل اس کے تابع ہو گیا. جواب، ای اصالت و فریت سکون سرسری، کہ یہ اصالت و فریت اصل اور فرع ہونا یہ ایک سرسری بات ہے. سکون سرسری یہ ایک سرسری بات ہے. اصل در اعلال وہم چو احکام اینس، اصل در اعلال میں اصل اور وہم چو احکام، اور اس جیسے احکام میں اصل یہ ہے کہ وحدت حکم باب منظور میں باشد، کہ باب کے حکم کی وحدت مقصود ہوتی ہے. وحدت حکم باب کے حکم کی وحدت منظور میں باشد مقصود ہوتی ہے کہ باب کا حکم ایک ہو جائے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اصل یہ فرع ہونا یہ تو ایک سرسری بات ہے، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے. جی کسی ایک کو اصل کہہ دینا یہ اصل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ باب کے حکم کی وحدت مقصود ہوتی ہے، تاثیر غیر متناسب نہ شود، تاکہ سیغے جو ہیں وہ غیر متناسب نہ ہو جائیں، پس اگر در یک سیغا وجہ مقتضی قوی اعلال شود در ہما سیغ اعلال میں کند، پس اگر ایک سیغے میں کوئی قوی وجہ ہو
मुक्तजी, क्या तकादा करने वाली। दर यक सीगा, एक सीगा में, वजह मुक्तजी कवि एलाल शब्द, एलाल की कोई कवि वजह तकादा कर रही हो, दर हमा सीगे एलाल में कुनत, तो तमाम सीगों में एलाल करते हैं। अगर किसी एक सीगे में एलाल की कोई कवि वजह पाई जाए, दर हमा सीग, तमाम सीगों में एलाल में कुनत, तो तमाम सीगों में एलाल करते हैं। वो अगर दर यक सीगा मुक्तजी कवि तस्हीह याफ्ता शब्द, और अगर एक सीगा में तस्हीह का की कोई कवि वजह, तस्हीह की कोई कवि वजह तकादा करने वाली हो, याफ्ता शब्द पाई जाए, हमा सीगरा सही में दारन, तो तमाम सीगों को सही रखते हैं। अगर एक सीगे के अंदर एलाल की कवि वजह पाई जाए तो तमाम सीगों में एलाल करते हैं, और अगर किसी एक सीगे में तस्हीह की कोई कवि वजह पाई जाए, हमा सीगरा सही में दारन, तो तमाम सीगों को सही रखते हैं। मुराद ई माना के मुक्तजी दरअसल याफ्ता शुद्ध या दरफरा हरगिज मलहूज नेस, मुराद ई माना, इस बात, इस माना की रियायत, इस बात की रियायत के मुक्तजी दरअसल याफ्ता शुद्ध या दरफरा के तकादा करने वाली चीज असल में पाई गई या दरफरा या फरा में। मुराद ई माना, इस बात की रियायत, इस माना की रियायत के मुक्तजी दरअसल याफ्ता शुद्ध के तकादा करने वाली वजह असल में पाई गई या दरफरा फरा में, हरगिज मलहूज नेस, ये हरगिज मलहूज नहीं है। इस बात की रियायत हरगिज मलहूज नहीं है कि तकादा करने वाली वजह जो है असल में पाई गई या फरा में। वो तो एक जो है किसी को असल करा देना और किसी को फरा करा देना मकसद नहीं होता। बस किसी एक सीगे में असल वजह कवि वजह पाई जाती है तो कहते हैं कि असल कायदा यहाँ पर पाया गया, बाकी जो है मुनासबत की वजह से फिर तमाम सीगों के अंदर क्या कर देते हैं, तालील कर देते हैं। अगर तस्हीह की वजह हो एक सीगे में तो बाकी सीगों में भी मुनासबत के एतबार से फिर तमाम सीगों में तस्हीह करते हैं। मसलन बूदन वाव मयान याए मफ्तूहा व कसरा सकीलस, मसलन वाव का होना याए मफ्तूहा व कसरा, याए मफ्तूहा और कसरा के दरमियान, सकीलस ये सकील है, व मुक्तजी हज़्फ़ वाव और ये वाव के हज़फ का मुक्तजी है, तकादा कर रहा है। लिहाजा दर याइदु वावरा हज़फ कर दन, लिहाजा याइदु में वाव को हज़फ कर देते हैं। व दर दीगर सीग व रियायत तनासुब, और दूसरे सीगों में तनासुब की रियायत की वजह से हज़फ कर देते हैं। दूसरे सीगों में रियायत तनासुब की वजह से, यानी मुनासबत की रियायत करते हुए ताकि सीगे क्या हो जाएं, आपस में सारे एक जैसे हो जाएं, मुनासिब हो जाएं। या मसलन इज्तिमाई दो हमजा जायदा दर अव्वल मुजारे, या मिसाल के तौर पर दो हमजों का इज्तिमा, दो हमजों का जमा होना, जायदा कौन से, जायदा दर अव्वल मुजारे, मुजारे के अव्वल में, सकीलस ये क्या है, सकील है, व मुक्तजी हज़्फ़े हमजा दुव्वम और ये मुक्तजी है हज़्फ़े हमजा दुव्वम दूसरे हमजा के हज़फ का। लिहाजा दर उक्रीमु, लिहाजा उक्रीमु में कि दरअसल वो अक्रीमु बोध जो असल में वो अक्रीमु था, हमजा दुव्वम दूसरा हमजा जो है हज़फ शुदा हज़फ हो गया, दूसरा हमजा क्या हो गया, हज़फ हो गया। तो याइदू में अलाम जो है याए मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाव वाक़या हुआ तो ये सकील था, इस वजह से वहां से जब वाव को हज़फ किया तो बाकी सीगों में भी तमाम सीगों से वाव को हज़फ कर दिया। इसी तरह वो अक्रीमू में दो हमजा जायदा जमा हो गए तो फिर ये है क्या है, सकील है। मुजारे के शुरू में दो हमजों जायदों का जमा होना ये क्या है, सकील है। और ये जो है वजह तकादा कर रही थी दूसरे हमजा को हज़फ करने का, दूसरे हमजा को हज़फ कर दिया तो वो अक्रीमू से उक्रीम हो गया। ठीक है, एक जगह पर कोई कभी वजह पाई जाए तो वहां पर हज़फ करते हैं, तो बाकियों के अंदर भी फिर क्या करते हैं, मुनासबत के लिए तनासुब की रियायत करते हुए बाकी के अंदर भी हज़फ कर देते हैं। वदर युक्रीमु व तुक्रीमु व नुक्रीमु इल्लत मौजूद नेस, अब कह रहे हैं कि अक्रीमु में दूसरे हमजा को हज़फ कर दिया, दूसरा हमजा हज़फ हो गया। वदर युक्रीमु व तुक्रीमु व नुक्रीमु, युक्रीमु तुक्रीमु तुक्रीमु नुक्रीमु में
ای علت موجود نیس، یہ علت موجود نہیں ہے. دو حمزہ جمع ہے. اکرما یو اکریمو ایک حمزہ ہے، تو اکریمو ایک حمزہ ہے، نو اکریمو ایک حمزہ ہے. یہ علت موجود نہیں ہے. صرف برعایت تناسب حذف کردن، صرف تناسب کی رعایت پر حذف کردن، حذف کر دیا. بے لحاظی معنی، بغیر اس بات کا لحاظ کیے ہوئے، کرتے ہوئے، بے لحاظی معنی اس معنی کا لحاظ کیے بغیر کہ یعیدو اصل اس، کہ یعیدو اصل ہے، و تعیدو وغیرہ فرعاں، اور تعیدو عیدو نعیدو وغیرہ اس کی فرع ہیں. یا یو اکریم اصل اس، یا یو اکریم اصل ہے، و نکریم، اچھا جی، یو اکریم اصل اس و تکریم وغیرہ فرعاں، یا تکریم وغیرہ اس کی فرع. و الا، اور اگر ایسا نہ ہو، اگر غائب را اصل قرار دیں ہن، اگر غائب کو اصل قرار دیں، تابع کردن یو اکریم مر اکریم را، تو اگر غائب کو اصل قرار دیں تو تابع کردن، تو یکریمو کو تابع کرنا مر اکریمو را خاص اکریمو کا بیجا میں شود، یہ بیجا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. اگر متکلم اصل باشد، اور اگر متکلم اصل ہو، اتباع عیدو نعیدو مر یعیدو را، تو تابع کرنا عیدو نعیدو کو خاص یعیدو کا نازبہ میں گردد، یہ بھی کیا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے. زیبا مانے خوبصورت، نازبہ مانے ہاں برا، تو نازبہ میں گردد برا ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر یعیدو کو آپ اصل قرار دیتے ہیں ایک جگہ پر، غائب کو، تو پھر وہ اکریمو میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک جگہ پر آپ غائب کو اصل قرار دے رہے ہیں اور دوسری جگہ پر متکلم کے صیغے کو آپ کیا کر دے رہے ہیں، اصل قرار دے رہے ہیں. اصل اگر ہے تو پھر یعیدو میں چلیں، ٹھیک ہے یعیدو اصل ہے تو باقی صیغے اس کے تابع ہیں، تو پھر وہ اکریمو کے اندر آپ کیا کہیں گے، وہ اکریمو میں، اکریمو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غائب کو اصل قرار دیں تو غائب وغیرہ کے اندر تو یہ علت نہیں پائی جا رہی، یہ علت ثقل نہیں آ رہا، تو پھر وہاں پر آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو کہہ رہے ہیں ایک جگہ پر غائب کو اصل قرار دینا اور دوسرے جگہ پر متکلم کو اصل قرار دینا، یہ تو درست نہیں ہوتا. تو کہا اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ یعیدو اصل ہے و تعیدو وغیرہ فرعاں، اور تعیدو وغیرہ اس کی فرع ہیں. بھئی ایک جگہ غائب اصل ہے تو پھر او اکریمو میں آپ نے کیا کیا، متکلم کو اس کے آپ نے تابع کر دیا، متکلم کے تابع کر دیا، متکلم کے تابع کر دیا. یکریمو کو کس کے تابع کیا، ہاں نا، اس کے تابع کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غائب کو اصل قرار دیں تو یکریمو کو اکریمو کا تابع کرنا یہ بیکار ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. اور اگر متکلم کو اصل قرار دیں تو عیدو نعیدو وغیرہ کو، تعیدو عیدو نعیدو کو یعیدو کا تابع قرار دینا یہ کیا ہو جاتا ہے، نازبہ ہو جاتا ہے، یہ بھی برا ہو جاتا ہے. سوال، ازی تقریر واضح شد کہ اصل قاعدہ در یعیدو یافتہ میں شود و تعیدو و عیدو و نعیدو تابع ہستند. پس آنچے کہ دری رسالہ نوشتہ کہ تقریر قاعدہ در مطلق علامت مضارع میں باید صرف در یا تقریر قاعدہ نمودن و دیگراں را تابع قرار دادن تطویل لا تائلس غلط میں شود. اب مصنف علیہ رحمہ کی تقریر پر پھر ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ ازی تقریر، اس تقریر سے واضح ہوا کہ اصل قاعدہ در یعیدو یافتہ میں شود، کہ اصل قاعدہ کس میں پایا جاتا ہے، یعیدو میں پایا جاتا ہے. و تعیدو و عیدو و نعیدو تابع ہستند، تعیدو عیدو نعیدو اس کے تابع ہیں. پس آنچے کہ دری رسالہ نوشتہ، پس وہ جو اس رسالے میں لکھا گیا، جو آپ نے پہلے لکھا تھا کہ تقریر قاعدہ، کہ قاعدے کی تقریر در مطلق علامت مضارع میں باید، مطلق علامت مضارع میں ہونی چاہیے. وہاں پر آپ نے کیا کہا تھا کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو آ جائے تو پھر وہ حذف ہو جاتا ہے. بعض صرفیوں نے کیا کہا کہ یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو جائے تو پھر وہ واو حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یعیدو میں قاعدہ اصل جاری ہوا، تعیدو نعیدو وغیرہ اس کی فرع ہیں. تو وہاں پر آپ نے یہ کہا
کہ یہ یعیدو میں قاعدہ اصل جاری ہو لگا، پھر تائیدو، آئیدو، نائیدو وغیرہ اس کی فرع ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تطویل لا طائل ہے، بیجا فضول بات کو بڑھانا ہے، آپ قاعدے کی تقریر اس طرح کریں کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو آ جائے تو پھر واو حذف ہو جاتا ہے. تو وہاں پر تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مطلق علامت مضارع میں تقریر کرنی چاہیے، قاعدے کی تقریر مطلق علامت مضارع میں کرنی چاہیے کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو جائے تو پھر واو حذف ہو جاتا ہے. تو کہا جو اس رسالے میں لکھا گیا کہ تقریر قاعدہ کے قاعدے کی تقریر در مطلق علامت مضارع میں باید، مطلق علامت مضارع میں باید کرنی چاہیے، صرف در یا تقریر قاعدہ نمودن، صرف یا میں تقریر قاعدہ نمودن قاعدے کی تقریر کرنا، و دیگراں را تابع قرار دادن اور دوسروں کو اس کے تابع قرار دینا، تطویل لا طائلس، تطویل لا طائلس بیجا فضول بات کو بڑھانا ہے، غلط میں شود، وہ جو آپ نے وہاں پر کہا وہ غلط ہو جاتا ہے. وہاں پر تو آپ نے کہا کہ قاعدے میں یا کی تقریر کرنا اور باقیوں کو تابع قرار دینا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تطویل لا طائل ہے. وہاں پر تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اصل قاعدہ یا میں بیان کرنا اور باقیوں کو فرع قرار دینا، یہ تطویل لا طائل ہے. آپ بس قاعدے کی تقریر یوں کرو کہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو جائے تو واو حذف ہو جاتا ہے. وہاں پر آپ نے یہ کہا، اور یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعیدو میں اصل قاعدہ جاری ہوا، یعیدو میں اصل، اور باقی جو ہے وہ ان کو ایک سیغے کے اندر سکل جو ہے آ رہا تھا، لازم آ رہا تھا، اس وجہ سے ایک سیغے کے اندر جب تعلیل کی تو تمام سیغوں کے اندر تعلیل کر دی. ٹھیک ہے، ہاں اصل میں قاعدہ اس میں جاری ہوا، باقیوں میں باب کی مناسبت کی وجہ سے. تو یہاں پر آپ نے یہ وہی تو کر دیا آپ نے جو وہاں پر دوسرے کر رہے تھے، تو وہاں آپ نے دوسروں پر اعتراض کیا، صرفیوں پر، کہ یہ تو تطویل لا طائل ہے، اور یہاں پر آپ وہی بات کر رہے ہیں. تو وہ پہلے والی بات آپ کی جو ہے نا وہ تو غلط ہو جاتی ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایک ہے قاعدے کی تقریر اور ایک ہوتا ہے سبب. جب قاعدہ بیان کرنا ہو تو صرف قاعدہ بیان کر دو. وہاں پر قاعدہ بیان ہو رہا تھا کہ وہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ قاعدہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو ہو جائے تو حذف ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک مطلق قاعدہ تھا، اور یہاں پر جہاں پر سبب بیان کرنا ہو، حکم بیان کرنا ہو کہ تعلیل کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، تو وہاں پر پھر سبب کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے. تو ایک ہے قاعدہ اور ایک ہے سبب قاعدہ، ایک ہے تقریر قاعدہ، قاعدے کی تقریر، اور ایک ہے سبب قاعدہ وغیرہ. تو جب اس کو بیان کرنا ہو تو پھر وہاں پر تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے. وہاں پر صرف قاعدہ تھا اور یہاں تفصیل تھی، اس وجہ سے ہم نے بتا دیا کہ یعیدو میں اصل قاعدہ جاری ہوا، باقی کو مناسبت کے لیے. جواب در تحریر قاعدہ دو مقام است، قاعدے کی تحریر میں دو مقام ہے. یک تقریر قاعدہ، پہلا قاعدے کی تقریر، و دیگر بیان نقطہ و سبب حکم قاعدہ، اور دوسرا یہ ہے بیان نقطہ اور سبب حکم قاعدہ. سبب حکم قاعدہ در تقریر قاعدہ بیان کلی باید، تقریر قاعدہ میں بیان کلی چاہیے، بیان ایک جامع کہ شامل جمی جزیات باشد، تو تمام جزیات کو شامل ہو، جو تمام جزیات کو شامل ہو. علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو جائے حذف ہو جاتا ہے، سب کو شامل ہو، یعیدو، تائیدو، آئیدو، نائیدو سب کو شامل ہو گیا. اچھا جی، جمی جزیات باشد، جو تمام جزیات کو شامل ہو، و در بیان نقطہ، اور بیان نقطہ میں، و سبب در بیان نقطہ و سبب، اور بیان نقطہ اور سبب میں، شروع نمودہ شرح نمودہ شود، شرح جو ہے شرح نمودہ شود، شرح ہونی چاہیے، شرح کرنی چاہیے. بیان نقطہ اور سبب میں کیا کرنی چاہیے؟ تفصیل بیانی کرنی چاہیے، واضح کرنا چاہیے کہ علت حکم چنی یافتہ شد، کہ حکم کی علت جو ہے وہ اس طرح پائی گئی در فلاں سیگا، فلاں سیگا میں، و دیگر آرا تابع کردہ اند، اور دوسروں کو تابع کر دیا ہے. در اصل تقریر تفریق نمودند، در اصل تقریر تفریق نمودند، اور اصل قاعدے میں ہی تفریق کر دینا، اصل قاعدے میں ہی، اصل تقریر میں ہی جدا کر دینا، کہ یہاں پر اصل قاعدہ ہے، پھر ان میں جو ہے وہ وہیں پر اصل قاعدے کے اندر ہی جدا کر دینا. موجب انتشار ذہن میں شود، یہ ذہن کو منتشر کرنے کا موجب ہو جاتا ہے،
ولہذا عادت محققین ہم چنی اس، اور لہذا محققین کی عادت یہی ہے، کما ترا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، فی الفصول الاکبریۃ والاصول الاکبریہ، فصول اکبریہ اور اصول اکبریہ میں، وسائر کتب اول التحقیق اور تمام تحقیق والی کتابوں میں، وسائر کتب اول التحقیق اور تحقیق والوں کی تمام کتابوں میں، و تحقیق اصالت و فریت فعل و مصدر، اور تحقیق و اصالت و فریت، اصالت معنی اصل ہونا، فریت معنی فرع ہونا، فعل و مصدر، فعل اور مصدر میں، فعل اور مصدر کے اصل اور فرع ہونے کی جو تحقیق ہے، بعد ازیں اس کے بعد درہمی باب، اسی باب میں حسب افادات جناب استادی خواہد آمد، میرے استاد کے جو ہے نا افادات کے مطابق خواہد آمد آئے گی، اسی باب کے اندر کہ فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، بعد ازیں اس کے بعد درہمی باب، اسی باب میں حسب افادات کے مطابق جناب استادی میرے استاد کے مطابق خواہد آمد آئے گی۔